السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ جہری نمازوں میں جب کہ امام آواز سے قرأت کرتا ہے، اس میں تو جب وہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس میں تو خاموش رہنا ہے، سننا ہے، لیکن اس کے بعد کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا سورہ فاتحہ کے بعد مقتدی کچھ اور دوسری صورت ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا کوئی آیت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کے سوال سے مجھے یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ شاید آپ یہی پوچھ رہے ہیں۔ تو جی ہاں، بالکل، اگر کوئی کسی کو وقت مل رہا ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ امام کو اختیار ہے، چاہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے یا سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری کوئی صورت ملا کر کے پڑھے، دونوں طرح ثابت ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے روایت کہ اللہ کے رسول عموماً شروع کی 2 رکعتوں میں جو ہے صورت ملا کر کے پڑھتے تھے، ظہر اثر وغیرہ میں، اور جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ لیکن صحیح مسلم میں کئی روایتیں ہیں جس میں یہ واضح ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی ظہر اور عصر میں آپ سورت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت پڑھ رہے تھے، اور کوئی ایک آیت آپ نے بلند آواز سے بھی پڑھ کر سنائی پیچھے، اور اس میں بھی استمرار کے الفاظ کے ساتھ ہیں حدیث میں کہ ابھی اللہ کے رسول اس طرح پڑھا کرتے تھے، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح عشاء میں بھی اور مغرب میں بھی ہے کہ مغرب میں تیسری رکعت میں، عشاء میں تیسری چوتھی رکعت میں اگر امام پڑھنا چاہے تو سورہ فاتحہ کے بعد دوسری کوئی صورت ملا کر پڑھ سکتا ہے، اور مقتدیوں کو اگر وقت مل رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور امام ابھی رکوع میں نہیں گیا، تو دوسری کوئی صورت یا کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔